الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوات دعائے رب العزت سے خدا آپ کی اس عبادت عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بیوی کی رحمتیں اور بیوی کا سایہ آپ پر آپ کے جواب پر انشاءاللہ ہمیشہ قائم و دائم رہے اور یہ نسل در نسل اسی طرح سے باب حسین آپ کی نسلوں میں منتقل ہو. عزیز ساتھیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اہل ذکر کو بھیجا، ذکر بھی بھیجا، اہل ذکر بھی بھیجی. ذکر اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک اہل ذکر کو آپ سمجھ نہ لیں. اہل ذکر کو سمجھو گے، اہل ذکر کو اپناؤ گے تو ذکر سے تمسک ہو سکے گا. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ ذکر سے تمسک اختیار کر لیں تو یہ ناممکن ہے. اللہ نے اپنے تک پہنچنے کا ایک طریقہ معین کیا ہے، وہ طریقہ ہے وسیلہ. وسیلے کے بغیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک پہنچا نہیں جا سکتا. وابتغوا الیہ وسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو. تو وہ وسیلہ کون ہے عزیزان گرامی؟ وسیلہ اہل ذکر ہے، وسیلہ آل محمد ہے، وسیلہ امام وقت ہے. اور امامت ایک ایسا مسئلہ ہے عزیزان گرامی کہ قرآن مجید میں کم از کم 12 مقامات پر امامت کا تذکرہ ہوا ہے مختلف انداز سے. اور امام لغوی اعتبار سے ہمارے اوپر اعتراض بھی ہوتا ہے کہ بھئی اگر امامت اتنا مقدس لفظ ہے اور مفہوم ہے اور عقیدہ ہے تو قرآن میں تو امام دوسرے معنوں میں بھی آیا ہے، امام باطل کا بھی تذکرہ ہے. تو ہم کہتے ہیں ہاں ہے. قرآن مجید میں 2 طرح کے اماموں کو بیان کیا گیا ہے، ایک امام حق اور دوسرے امام باطل. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں خود کہہ رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے ان کو امام قرار دیا ہے. لیکن یہ امام کون سے ہیں؟ البتہ اللہ یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو قرار دیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اصل میں لوگوں نے خود سے جو امام بنائے ہیں. وہ امام کون ہیں؟ یدعون الی النار، وہ لوگوں کو آگ کی
طرف بلاتے ہیں، جہنم کی طرف بلاتے ہیں، دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، جنت کی طرف نہیں بلاتے۔ یہ وہ ائمہ ہیں جنہیں لوگوں نے بنایا، لہذا جنہیں لوگوں نے بنایا ہے وہ ائمہ کون ہیں؟ جو جہنم کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ وَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، کہ دیکھو ائمہ کفر سے جنگ لڑو، مقابلہ کرو، مبارزہ کرو ائمہ کفر سے، یعنی کفر کے بھی ائمہ ہیں کہ جن سے مقابلے کا حکم دیا جا رہا ہے، جن سے جنگ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آپشنل نہیں ہے، آپشنل نہیں ہے کہ آپ کہو بھائی ائمہ کفر ہیں لیکن ہم نے مقابلہ نہیں کرنا، نہیں۔ اے ولایت کے چاہنے والوں، اے حسین ابن علی کے ماننے والوں، اے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ماننے والوں، ائمۃ الکفر سے مقابلے کا حکم ہے، ائمہ حق کی حمایت کا حکم اور ائمہ کفر سے مقابلے کا حکم۔ تشیع اسی چیز کا نام ہے، ذالک ہے، سست نہیں بیٹھنا، خاموش نہیں بیٹھنا، باطل کے مقابلے میں ایکشن ہونا چاہیے، باطل کے مقابلے میں سکوت قابل قبول نہیں ہے، باطل کے مقابلے میں، دشمن کے مقابلے میں قیام کرنا ہے، کھڑا ہونا ہے۔ اور ذالک گرامی یہی وجہ ہے کہ دوسرے مسالک بھی ہیں، سب کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن تشیع اگر پوری تاریخ میں ایک زندہ مکتب کے طور پر ہمیشہ پوری تاریخ میں حرکت کرتی رہی تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس مکتب کی بنیاد یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ظلم کے مقابلے میں، کفر کے مقابلے میں، ائمہ جور کے مقابلے میں کبھی سکوت نہیں کرتے، ہمیشہ قیام کرتے ہیں۔ آگے کافی جگہ خالی ہے، جماعت ذرا اٹھ کے آئے، یا قائم آل محمد کہتے ہوئے ذرا آگے بڑھیں۔ لہذا ذالک گرامی یہ ہے تشیع کی زندگی کا راہ۔ تشیع ایک متحرک مذہب ہے، ایک ایسا مذہب ہے جس میں ہر لمحے ایک انقلاب ہے، ایک ایسا مذہب ہے جس میں تحرک ہے، جس میں ایک امت کبھی سست نہیں پڑتی، ہمیشہ متحرک رہتی، ہمیشہ فعال رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بھئی جس مکتب میں کربلا ہو، جس مکتب کا امام حسین ہو، امام حسین ہو، وہ حسین کبھی بیٹھنے دے گا آپ کو؟ ان للحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ حسین کی محبت مومنین کے دلوں میں ایک حرارت بن کر انہیں ہمیشہ شعلہ ور رکھتی ہے، انہیں متحرک رکھتی ہے۔ یہ حرارت کبھی خاموش ہونے والی نہیں ہے۔ ذالک گرامی بس تاریخ تشیع میں ہمیشہ ائمۃ الکفر سے جنگ ہوتی رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ائمۃ الکفر موجود ہیں آپ کے سامنے۔ آج دنیا کا سب سے بڑا امام کفر کون ہے؟ اللہ اکبر، وہی لوگ ہیں جنہوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور آج ان کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑا ہے اور اس پورے لشکر کو کوئی لیڈ کر رہا ہے تو وہ یہی علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے ہیں۔ ذالک گرامی یہ ہے قرہ امتیاز آپ کا، اور اس کے مقابلے میں وہ ائمہ ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے جن کو امام بنایا ہے وہ کون ہیں؟ وہ ائمۃ الکفر کے مقابلے میں وہ ہیں کہ جو لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، ہمارے امر کی ہدایت دیتے ہیں۔ اہم ترین ذمہ داری امام وقت کی حکومت کرنا نہیں، یہ تو بہت چھوٹا سا کام ہے،
یہ تو بہت جزئی کام ہے. اصل کام ہے لوگوں کی ہدایت کرنا. آج آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین گرامی، بشریت یہ سمجھتی ہے کہ لبرل ڈیموکریسی جو تاریخ بشریت نے حکومتیں کی اور مختلف دانشور آئے، ہوتے 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 یہاں تک حکومتی نظام پہنچا لبرل ڈیموکریسی کا، اور یہ سمجھنے لگے کہ بس اب اس کے بعد چیپٹر کلوز ہو گیا، عقل انسانی اپنے کمال پر پہنچ گئی اور اس سے بڑھ کر کوئی نظام نہیں ہو سکتا. اور اپنے زوم میں آج یورپ، امریکہ اور ان کے دانشور حضرات آج بڑے دعوے دار ہیں. لیکن حضرات گرامی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے انہی کا بنایا ہوا نظام، ائمۃ الکفر کا بنایا ہوا نظام کس طرح سے ڈھہ رہا. ایک عالمی استکباری نظام آج ڈھہ رہا. یہ امریکہ کا ٹائٹینک آج ڈھہ رہا، آپ کے سامنے جانے کے رہا. ان کی آئیڈیالوجی اس کے غبارے سے ہوا نکل رہی. ان کا سرمایہ دارانہ نظام کیپٹلزم آج اس کے غبارے سے ہوا نکل رہی. آج ان کا لبرلزم اس کے غبارے سے ہوا نکل رہی. اللہ اکبر. ذہن گرامی یاد رکھیے گا حق ہو سکتا ہے دب جائے لیکن حق کبھی مٹتا نہیں ہے. حق کبھی مٹتا نہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حق کبھی مٹنے والا نہیں ہے. یاد رکھیے گا ذہن گرامی، حق والے پوری تاریخ میں ہمیشہ حرکت کرتے ہیں، چاہے چھوٹی کی حرکت سے آگے بڑھیں لیکن ہمیشہ متحرک رہتے ہیں، آگے بڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ انشاءاللہ حق والوں کا قافلہ امام زمانہ کے ظہور سے متصل ہو جائے گا. لہذا ذہن گرامی یہ جو قافلہ ہے امام حق کا وہ آگے بڑھ رہا اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس قافلے میں ہم بھی ایکٹیو ہوں، متحرک ہوں، اپنی اپنی جگہ، انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر. ہم سمجھیں کہ ہم کس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں. ہلک من لا یعرف قدر، مولا کا فرمان ہے وہ شخص ہلاک ہو گیا کہ جو اپنی قدر و قیمت کو نہیں پہچانتا. اے آل محمد کے چاہنے والوں، اپنی قدر و قیمت کو پہچانو. تم کون ہو؟ تمہارے اسلاف کون تھے؟ تمہارا ایمان کون ہے؟ تمہارا مکتب کا کیا ہے؟ اور دوسری حدیث بھی ہے، فرمایا کہ جو اپنے زمانے کے حالات سے آگاہ نہ ہو وہ ہلاک ہو. لہذا ذہن گرامی ایک عالمی تحریک ہے، عالمی ظہور امام زمانہ علیہ السلام کی ایک عالمی تحریک ہے. لہذا ضروری ہے کہ ہم اس نہضت کا حصہ بنیں. دیکھیں ذہن گرامی، ہماری جو ڈیوٹی ہے غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں وہ کیا ہے؟ امامت کی معرفت اور امامت پر ایمان. یہ دو بنیادی ڈیوٹیز ہیں، ایک معرفت، دوسرا ایمان. معرفت گراؤنڈ ہے ایمان کا، ٹھیک ہے، پہلے معرفت ہے پھر ایمان. لہذا جتنی معرفت بڑھے گی اتنا ایمان بڑھے گا. جتنی معرفت عمیق ہوگی اتنا ایمان بھی عمیق ہوگا. معرفت عرض کیا تھا ذہن گرامی، معرفت کے مختلف پہلو ہیں، علماء کرام نے اس کے اوپر بہت بحث کی ہے اور ظاہر ہے آج وقت بھی بہت کم ہے کہ معرفت اور علم میں علماء نے فرق کیا ہے. ہم معرفت ایمان چاہتے ہیں نا، تھوڑا سا ہم اس طرف اس پہلو کو بھی دیکھیں. معرفت میں اور علم میں فرق ہے. علماء نے کہا علم جاننا ہے، معرفت جاننا بھی ہے اور ماننا بھی ہے.
ٹھیک ہے، علم جاننا ہے، لیکن معرفت جاننا بھی ہے اور ماننا بھی ہے، اقرار بھی کرنا ہے۔ علم ہو سکتا ہے آپ کے دل میں نہ اترے، آپ کی روح میں پیوست نہ ہو، لیکن معرفت آپ کے دل میں گھر کرتی ہے، معرفت آپ کی روح میں اترتی ہے، معرفت آپ کے گوشت پوست ہڈیوں کا حصہ بنتی ہے، رگ و پے میں صلاحیت کرتی ہے۔ معرفت ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے ایمان کا سبب بنتی ہے، ایمان کی گہرائی کا سبب بنتی ہے۔ معرفت کا تعلق ایمان سے ہے، علم کا تعلق ایمان سے نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص عالم ہو لیکن مومن نہ ہو، علم رکھتا ہو مومن نہ ہو، تفسیر قرآن کا علم رکھتا ہو مومن نہ ہو، منافق ہو، کافر ہو۔ کوئی ریسرچر ہو، قرآن کا تفسیر جانتا ہو، حدیث کو جانتا ہو، لیکن ایمان نہیں رکھتا قرآن مجید کے اوپر، عالم ہے مومن نہیں ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، معرفت کیا ہے؟ معرفت یہ کہ آگاہی بھی ہے، جانتا بھی ہے اور ایمان بھی رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے، عزیزان گرامی، علماء نے علم کے مقابلے کو، علم کی ضد کو جہل کہا، جہالت کہا، نادانی کہا، لیکن معرفت کی ضد کو نادانی نہیں کہا، جہل نہیں کہا، بلکہ انکار کہا۔ معرفت کی ضد کیا ہے؟ انکار۔ علم کی ضد کیا ہے؟ جہل، نادانی۔ بس سمجھ میں آیا کہ معرفت کا تعلق اقرار سے ہے۔ جب ایک انسان کے اندر معرفت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اس شے کا اقرار کرتا ہے اور اس پر ایمان لے کر آتا ہے، اور جس کے اندر معرفت نہیں ہوتی وہ اس شے کا انکار کرنے والا ہوتا ہے۔ ذاتی گرامی، یہی وجہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ کا علم حاصل کرو، یہ کہا جاتا ہے اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ اور جس طرح سے اللہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ علم حاصل نہ کرو، معرفت حاصل کرو، اسی طرح سے اللہ کے رسول کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، اسی طرح سے زمانے کے امام کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھو تم علم حاصل نہیں کر سکتے، انہیں پورے طور پہ نہیں جان سکتے، ان کی معرفت حاصل کرو، ان کا اقرار کرو۔ ہو سکتا ہے تم علم کے اس درجے پر نہ پہنچو، ہو سکتا ہے تم پورے طور پر ان کو نہ جان پاؤ، لیکن ایک درجہ ضرور تم معرفت کا حاصل کر سکتے ہو۔ ذاتی گرامی، ایک فرق جو علماء نے بیان کیا ہے، علم ہے خود شے کو جاننا، لیکن معرفت کیا ہے؟ معرفت یہ ہے کہ آپ خود شے کو نہیں سمجھتے، خود شے کو نہیں سمجھتے، لیکن صفات کے ذریعے سے اس تک پہنچ جاتے ہیں، صفات کے ذریعے سے اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی خدا کو آپ پورے طور پر احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن صفات کے ذریعے سے اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ رسول اللہ تک آپ صفات کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہیں، علم کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتے۔ امام وقت کے لیے بھی اسی طرح سے کہا گیا، ائمہ معصومین کے لیے بھی کہا گیا، اہل بیت کے لیے بھی کہا گیا کہ آپ ان کو جان نہیں سکتے، تمہارا دماغ بڑا چھوٹا ہے، تمہاری عقل بڑی محدود ہے، امام کی ہستی بہت بڑی ہے، امام کی ہستی بہت بڑی ہے۔ یہی وجہ ہے ذاتی گرامی، آپ دیکھیں کہ روایات میں ہے کہ آخر الزمان میں اس دعا کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرو، خصوصاً پنجگانہ نماز کے بعد۔ وہ کیا ہے؟ اللہم عرفنی نفسک، بار الہ مجھے اپنے نفس کی معرفت عطا فرما۔ یہ نہیں کہا علمنی نفسک، کہا عرفنی نفسک، اپنے نفس کی معرفت عطا فرما۔ فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ، بار الہ اگر میں نے تیری معرفت حاصل نہ کی تو میں تیرے نبی کی معرفت حاصل نہ کر سکوں گا۔ اللہم عرفنی رسولک، فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، بار الہ مجھے اپنے رسول کی معرفت نصیب فرما۔ اگر تو نے مجھے اپنے رسول کی معرفت نصیب نہ فرمائی تو میں حجت خدا کی معرفت حاصل نہ کر سکوں گا۔ اللہم عرفنی
حجتك فإنك إن لم تعرف لي حجتك ضللت عن دینی. بار الہ اگر میں نے حجت خدا کی معرفت حاصل نہ کی تو میں اپنے دین میں گمراہ ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. میں اپنے دین میں گمراہ ہو جاؤں گا. لیکن حجت خدا کی عدم معرفت، حجت خدا کا انکار، امام وقت کا انکار، یہ کیا ہے؟ دین میں گمراہی ہے. دین میں گمراہی. لہذا آخر زمان میں بہت زیادہ کہا گیا کہ یہ دعا پڑھو. ذہن گرامی، معرفت کے بھی درجات ہیں، ایمان کے بھی درجات ہیں. میں نے کہا کہ ایمان واجب ہے. جیسے جیسے معرفت بڑھے گی ویسے ویسے ایمان بڑھے گا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اصحاب ائمہ مختلف درجات کے تھے. سلمان کا ایک درجہ تھا، بزر کا ایک درجہ تھا، مقداد کا ایک درجہ تھا، میسم کا ایک درجہ تھا. ہر صحابی کا ایک درجہ تھا. اور امام ان کے درجے کے مطابق انہیں تعلیم فرمایا کرتے تھے، انہیں علم عطا کیا کرتے تھے. لہذا فرمایا کہ سلمان 10ویں درجے پر ہیں، ابو ذر 9ویں درجے پر ہیں، مقداد 8ویں درجے پر ہیں. ان 3 اصحاب کے متعلق فرمایا کہ یہ 3 اصحاب اس درجے پر ہیں اور باقی اصحاب بھی اسی طرح سے. تو بھائی روایات میں ہے کہ ایمان کے 10 درجے. سلمان کون سے درجے پر ہیں؟ 10ویں درجے پر ہیں. مقداد کون سے درجے پر ہیں؟ 9ویں درجے پر ہیں، 8ویں درجے پر ہیں. ابو ذر 9ویں درجے پر ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر سلمان 10ویں درجے پر ہوں تو پھر علی کس درجے پر ہوں گے؟ علی کس درجے پر ہوں گے؟ ائمہ کس درجے پر ہوں گے؟ تو ذہن گرامی ماننا پڑے گا کہ سلمان اور علی برابر نہیں تھے. اگر سلمان 10ویں درجے پر ہیں تو علی کل ایمان ہے. علی کل ایمان ہے. یہ جو درجات ہیں نا وہ امامت کی معرفت کے اعتبار سے ہیں. سلمان اگر ایمان کے درجات میں، ابو ذر ایمان کے درجات میں، مقداد اور اصحاب اگر ایمان کے درجات میں آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ امام کی معرفت کے اعتبار سے ہے. جتنا امام کی معرفت حاصل کرتے جائیں گے اتنا ایمان کی منزلوں پر فائز ہوتے چلے جائیں گے. اللہ اکبر. ایمان کا درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا. وزانی گرامی، یہاں ہم جتنے افراد بیٹھے ہیں مجھ سمیت میں شاید نہیں یقین آپ سب سے کم درجے پر ہوں ایمان. ہم سب کے درجات مختلف، سب کے درجات مختلف. اور یاد رکھیے گا ذہن گرامی، ہمیں ہمیشہ کوئی شخص کبھی اپنے آپ کو کامل نہ سمجھے، ہمیشہ دوسرے سے کمتر سمجھے. اگر آپ 2 رکعت نماز زیادہ پڑھتے ہیں تو اترائیں نہیں. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آپ عزاداری سید الشہداء میں سبحان اللہ تھوڑا زیادہ بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑا زیادہ ماتم کر لیتے ہیں تو اترائیں نہیں. یہ توفیق ہے اللہ کی طرف سے. کسی کو کمتر نہ سمجھیں، نہ عبادات میں، نہ عزاداری میں، نہ علم میں. کبھی کسی کو کمتر نہ سمجھیں. یاد رکھیں اللہ فضیلتیں چھین لیتا ہے اس شخص سے کہ جو تکبر کرتا ہے، جس کے اندر خود پسندی ہوتی ہے. کوئی بے نمازی بھی ہو کبھی اسے حقیر نہ سمجھے. کوئی بے عمل بھی ہو نا اس کی اچھائی کو تلاش کرے، اس سے محبت کرے. چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق شاید فرماتے کہ دیکھو ایمان کے 10 درجے سیڑھی کی مانے، اصول کافی میں روایت ہے، سیڑھی کی مانے 10 درجے. کوئی پہلی سیڑھی پر ہے، کوئی دوسری سیڑھی پر ہے، کوئی تیسری سیڑھی پر ہے. دیکھیں امام کی نصیحت کیا ہے، امام کا حکم کیا ہے. امام فرما رہے کہ دیکھو اگر تم دوسری سیڑھی پر ہو اور کوئی پہلی سیڑھی پر ہے تو کبھی اس کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں.
کبھی یہ نہ دیکھنا کہ وہ تو نیچے ہے میں اوپر ہوں. تیسری سیڑھی والا دوسری سیڑھی والے کو یا پہلی سیڑھی والے کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے. امام فرمانے کی یہ نہ کہو کہ تمہارے پاس ایمان نہیں ہے یا تمہارا ایمان بڑا ضعیف ہے. پانچویں سیڑھی والا چوتھی سیڑھی والے کو طنز نہ کرے, تانا نہ دے, حقیر نہ سمجھے. 10ویں سیڑھی والا 9ویں سیڑھی والے سے کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے اس کی توہین ہو, بلکہ امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم میں سے ہر شخص جو اوپر ہے وہ نیچے والے کا ہاتھ پکڑ کر بڑے پیار سے اسے اوپر لے کر. اللہ اکبر. امام دیکھیں کتنی خوبصورت انداز سے ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو نیچے دیکھو تو تکبر نہ کرو, بلکہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ اس کا پیار سے ہاتھ پکڑ کر اوپر لے کر آؤ, اپنی طرف لے کر آنے کی کوشش کرو. کیا کہنے اللہ سبحان اللہ آپ اس کا ساتھ دو, تعاون کرو, تعاونوا علی البر والتقوی. نیکی کے کاموں میں, تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. نہ حسد کرو, نہ جیلسی ہو, نہ حقارت ہو. نہیں, ذہنی گرامی مومن ایسا نہیں. ولایت کا معنی کیا ہے؟ ولایت کا معنی ایسا, سبحان اللہ. ہم سب اتنے جڑے ہوئے کہ ہمیں جدا کیا ہی نہیں جا سکتا. شیطان کیا چاہتا ہے؟ ولایت کے ماننے والوں کو کیا کریں گے؟ سختی سے ہاتھ جڑے ہوئے نا, ان کو کیا کریں؟ جدا کریں, فاصلہ پیدا کریں. ولایت کا تو معنی یہی ہے. ولایت کیا ہے؟ ولایت یہ ہے, ولی وہ ہوتا ہے کہ جو ماں قبل سے ایسے پیوست ہے کہ درمیان میں کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے. وَخَلِيفَتُهُ بلا فصل کا معنی یہی ہے, یعنی ولایت ہے. علی اور رسول کے درمیان ولایت ہے. اور یاد رکھیے گا ہمارے درمیان اور علی کے درمیان بھی ولایت ہے. آپس میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. اور جتنے علی والے ہیں ان سب کے درمیان بھی آپس میں ولایت ہے. بندیوں کا کوئی فائدہ نہیں, اختلاف کا کوئی فائدہ نہیں. آپ دیکھیں ہمارے ہندوستان پاکستان میں افسوس کے ساتھ مساجد میں جائیے, ایک مسجد ہے چھوٹی سی, اللہ نے اس کی مینجمنٹ آپ کو دی. بھائی آپ کو مینجمنٹ اس لیے دی تھی کہ آپ خادم بنو, نہ چودھری بنو. اللہ نے اپنی مسجد کا خادم بنایا تھا, تم مالک بن گئے. مالک تو وہ ہے مالک الملک, مالک تو امام زمانہ ہے, تم تو نہیں, تم تو نوکر ہو. تمہیں یہاں خادم بنایا گیا تھا تاکہ باہر نمازیاں جو آ رہے ہیں, عزادار جو آ رہے ہیں امام بارگاہ کے اندر, ان کی جوتیاں سیدھی کر. اگر کوئی شخص چودھری بنتا ہے, اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے, اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہو گئی, تو میں سمجھتا ہوں کہ تم بہت ساری سعادتوں سے محروم ہو, بہت زیادہ توفیقات سے محروم ہو جاؤ. کیا کہنے. یاد رکھیے گا اللہ جتنا بڑا مقام آپ کو عطا فرمائے اتنی آپ کے اندر تواضع پیدا ہونی چاہیے. اگر ایک مسجد کی مینجمنٹ آپ کے پاس ہے, ایک امام بارگاہ کی مینجمنٹ آپ کے پاس ہے, کسی بھی جگہ کی لیڈرشپ آپ کے پاس ہے, تو تواضع دکھائیے. من روایت ہے کہ جو شخص بھی من تواضع للہ رفعہ, جو بھی اللہ کے لیے تواضع دکھاتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے.
جتنی جتنی تواضع دکھاؤ گے اللہ اتنا اتنا بلند کرتا چلا جائے. ذرا گرامی ہم تو غیر معصوم ہیں, گناہگار ہیں, سراپا گناہ ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں. اب دیکھیں ائمہ معصومین علیہ السلام جو حجت خدا ہیں, واسطہ فیض ہیں, ولی اللہ الاعظم ہیں, عصمت کبریٰ کے حامل ہیں. اب دیکھیں وہ عام انسانوں سے, گناہگاروں کے سامنے ہٹا تواضع دکھاتے ہیں. حاجی حج پر جا رہے ہیں, امام زین العابدین علیہ السلام ناشناس انداز سے مولا سید سجاد چہرے پر نقاب ہے, چھپ کر حاجیوں کی خدمت کر. نہ جانے کیسے کیسے حاجی تھے, ہو سکتا ہے امام کو کہ نہ مانتے ہو, لیکن امام سب کی خدمت کرتے ہیں. روایت ہے جانے کے مومن کا خدمت گزار ہے, نوکر, آقا نہیں ہے. ہم فوراً آقا بننے کی کوشش کرتے ہیں, آقا نہ بنو, اس کے خادم بنو. اگر یہ روحیہ, یہ جذبہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم ایک دوسرے کے نوکر بننے کی کوشش کریں, آپ دیکھیں ہمارا معاشرہ کتنا اچھا ہو جائے, کتنے اختلافات کم ہو جائیں. یہ انانیت, یہ تکبر, یہ جاہ طلبی کسی کام آنے والی نہیں. ایک سانس آپ کی رک جائے گی چند سیکنڈ کے, بس آپ اوپر سب یہیں رہ جائے گے. ذہن محترم, ہمیں کبھی آخرت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. وقت ختم ہو گیا تو ذہن گرامی ایمان کے مختلف درجات ہیں, اور امام نے ہمیشہ, ائمہ علیہ السلام نے ہمیشہ لوگوں کو یہی نصیحت کی. دیکھو مختلف ایمان کے درجات ہیں, لوگوں کو اسی کے مطابق آپ نے لے کر چلنا. ایک واقعہ مجھے یاد آیا, دیکھیں درجات کیسے مختلف ہوتے ہیں, شخصیات کیسے مختلف ہوتی ہیں, معرفت کیسے مختلف ہوتی ہے. پہلے امام سجاد علیہ السلام کا ایک واقعہ سنا. والسلام کسی اپنے نابینا ساتھی کو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, فرماتے ہیں چلو میرے ساتھ. مولا اٹھے اور لے کر مدینے کے باہر لے کر چلے, اور جب دروازے سے باہر نکلے مدینے کے تو ایک دفعہ مولا نے کہا کہ جنت دیکھنا چاہتے ہو, بہشت دیکھنا چاہتے ہو. نابینا نے کہا مولا کیوں نہیں, دکھائیے. مولا نے زمین پر ٹھوکر ماری, اللہ, زمین پر ٹھوکر ماری. ایک دم اس نابینا نے دیکھا کہ سامنے جنت کا منظر ہے, پور قصور ہے, نہریں ہیں, شہد کی نہریں ہیں. حیران رہ گئے, مولا کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا. کہا کہ جانا چاہتے ہو, جنت میں جانا چاہتے ہو, حاصل کرنا چاہتے ہو. کہا مولا کون نہیں چاہے گا کہ جنت میں جائے. بہرحال مولا نے اس کے خواہش کو پورا کر دیا. یہ ایک واقعہ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کا. مولا علی کی زندگی میں دیکھیے, مولا علی کی زندگی میں بھی کوفہ ہے, اور سلمان ایک دفعہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خدمت اقدس میں آئے اور آ کر کہا کہ مولا آپ سے بڑی محبت ہے. کہا جانتا ہوں بڑی محبت. کہا کہ چلو آج کوفے سے باہر چلو. سلمان کو لے کر چلے کوفے سے باہر. جب دروازے سے باہر نکلے تو سلمان سے کہا سلمان تمہیں ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں. کہا مولا کیا؟ کہا بہشت کا منظر دیکھنا پسند کرو. کہا مولا کیوں نہیں, آپ دکھائیں گے تو میں دیکھوں گا. مولا نے زمین پر ٹھوکر ماری. سامنے بہشت کا منظر نظر آ رہا ہے, حور ہے, قصور ہے, نہریں ہیں. اللہ اکبر, عجیب منظر دیکھ کر حیران.
کہا کہ سلمان چاہتے ہو کہ تمہیں اس بہشت کو پہنچا دوں؟ چاہتے ہو کہ پہنچا دوں؟ ایک دفعہ سلمان نے مولا کو بڑی محبت سے دیکھا، کہا کہ مولا جس کے پاس علی ہو اسے اس بہشت کی کیا ضرورت ہے؟ سلمان منا اہل البیت، سلمان ایسی 10ویں درجے پر نہیں تھے، کہا ہمیں اس بہشت سے کیا لیں، ہماری بہشت تو آپ کے قدموں میں ہے، آپ کا وجود ہمارے لیے بہشت ہے۔ ذہن گرامی، جب بھی کربلا جاتا ہمیشہ ہم نے کچھ مانگنے ہی جانا ہے، جب بھی مجلس میں ہمیں کچھ مانگنا ہے، کبھی ہم سوچے ہیں بغیر مانگے مجلس میں جائیں گے صرف حسین کے لیے، کربلا جائیں گے صرف حسین کی زیارت کریں گے، نماز پڑھیں گے صرف خدا کے لیے، خدا یہ کچھ نہیں مانگنا، تیری عبادت کر رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ تجھے لائق عبادت سمجھتا حسین تیری زیارت کے لیے آیا، کچھ مانگنے نہیں آیا، ایک سوئی بھی نہیں مانگوں، بڑی مشکلات ہیں لیکن کچھ نہیں مانگوں، صرف تیری زیارت کے لیے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا کہ حسین کی زیارت کے لیے جاؤ۔ خدا مجلس حسین میں آیا، کیوں آیا؟ اس لیے خدا نے حکم دیا، امر خدا حسین کی یاد کو زندہ۔ آیت اللہ انصاریان فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے گا انسان گرامی، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جہنم کی جو آگ ہے اسے بجھانا کوئی آسان کام نہیں، اگر چاہتے ہو نا جہنم کی آگ کو بجھاؤ تو دنیا کا کوئی پانی جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتا، لیکن ایک پانی ہے جو جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے، اور وہ غم حسین میں گرنے والا انسان، غم حسین میں گرنے والا انسان یہ تمہاری جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ عزیزانو، اشک غم حسین جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ جب دل شکستہ ہوتے ہیں نا حسین کے غم میں، آنکھوں سے اشک جاری ہوتی ہے، اے انسان یہ تجھ پر کرم ہے مادر حسین، کیسا کرم ہے مادر حسین؟ ویسے ہی کرم ہے جیسے حور کے اوپر مادر حسین کا کرم تھا۔ مزیداروں، شعر ہے نا کسی شاعر کا، جناب حر نے شاہ ملا کا رستہ کہاں روکا، بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھ رہا تھا، راستہ تو نہیں روکا تھا حسین، بھٹکا ہوا تھا راستہ پوچھ رہا تھا، کس راہ مستقیم کہاں پر اجرکم اللہ۔ زدارو بس حسین کا قافلہ چلتے چلتے منزل اشراف پر پہنچا تو حسین نے ابو الفضل عباس سے کہا، ابو الفضل بہت سارا پانی جمع کر لو، بہت زیادہ پانی جمع کر لو، ہمیں آگے ضرورت پڑے گی۔ کہا مولا بہت پانی، کہا نہیں میں تم سے کہہ رہا ہوں ابھی ہمیں بہت پانی کی ضرورت پڑے گی، اور پانی جمع کرو۔ پانی جمع کیا گیا۔ عزاداروں، بس سحر کا وقت گزرا، نماز فجر پڑھی اور اس کے بعد حسین کا کاروان اور آگے بڑھنے لگا۔ جب نصف روز پہنچنے لگا تو کسی نے دور سے کہا کہ مولا مبارک مبارک۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کھجور کے درخت نظر آ رہے، کوئی باغ نظر آ رہا۔ تو کسی نے آگے بڑھ کر کہا کہ مولا یہاں تو کوئی کھجور کے درخت نہیں،
مولا نے کہا ذرا غور سے دیکھو کیا ہے. جب غور سے دیکھا گیا تو دیکھا کہ ایک لشکر ہے جنہوں نے نیزے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے. اللہ اکبر. 1000 کا لشکر جن کے ہاتھوں میں تلواریں اور نیزے ہیں. اجرکم اللہ. عزاداروں بس جیسے ہی وہ لشکر نزدیک آیا, توجہ میری طرف کیجیے, جیسے ہی وہ لشکر نزدیک آیا دیکھا کہ ہو ہے 1000 کے لشکر کے ساتھ آیا. عزاداروں حسین نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ جانوروں کی زبانیں پیاس سے باہر نکلی ہوئی تھی اور لشکری ہوکے گویا کرنے کے قریب ہے. اللہ اکبر. فاطمہ کا لال ہے, علی کا بیٹا ہے, ساقی کوثر کا بیٹا ہے. برداشت نہ ہوا حسین سے. کہا ابوالفضل ان سب کو پانی پلا, سب کو پانی پلا. اور کہا کہ ابوالفضل ان کے جانوروں کو بھی سیراب کرو. اور یاد رکھنا جانور اس وقت تک سیراب نہیں ہوتا جب تک 3 دفعہ پانی میں منہ ڈال کر اٹھا نہ لے. میں کہوں گا مولا آپ کو جانوروں کے حقوق کا اتنا خیال ہے, جانوروں کی پیاس کا اتنا خیال ہے, مولا جب علی اصغر کے لیے آپ میدان کربلا میں جائیں گے لشکری کہتا ہے کہ میں مرنے کے قریب تھا, کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا تھا, لیکن ایک شخص دوڑا دوڑا آیا مشکیزہ لے کر, میرا منہ کھولا اور میرے منہ میں پانی ڈالا. میری جان میں جان آئی. میں نے پوچھا یہ کون شخص تھا جو فرشتہ بن کر میرے پاس آیا. کہا پہچانا نہیں, یہ فاطمہ کا بیٹا حسین ہے. جب اذان دی جانے لگی مولا نے خطبہ دیا اور اس کے بعد خود سے پوچھا اور ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا اپنی نماز پڑھو گے. کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی نماز جماعت کھڑی کروں. نہیں, میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا. اللہ اکبر. عزاداروں بس نماز جماعت پڑھی, وقت گزرتا چلا گیا, عصر کا وقت آیا, ایک دفعہ پھر اذان دی گئی, مولا نے نماز جماعت پڑھی. حر نے ایک دفعہ پھر نماز جماعت مولا کے ساتھ پڑھی. مولا نے خطبہ دیا, کہا کہ کیا تم لوگوں نے مجھے نامہ نہیں لکھا تھا. حر کھڑا ہو کر کہتا ہے مولا اے حسین میں نے آپ کو کوئی نامہ نہیں لکھا تھا. اللہ اکبر. عزاداروں بس حسین راہوار پر سوار ہوئے. کہا ابوالفضل ہمارا کاروان آگے جائے گا. بس اب حسین آگے بڑھنے لگے, حسین آگے بڑھنے لگے. جیسے ہی حسین آگے بڑھنے لگے نا, ایک دفعہ حر نے آگے بڑھ کر کہہ دیا کہ حسین ابن علی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو پکڑ کر ابن زیاد کے پاس لے کر جاؤ. اللہ اکبر. یہ جملہ سننا تھا کہ علی کے بیٹے نے جلال میں کہا اس آرزو سے تیری موت نزدیک ہے, اس آرزو سے تیری موت نزدیک ہے. حسین نے رخ موڑا, گھوڑے کو چلانا چاہتے ہیں, اور آگے بڑھتا ہے. عرب کا بہت بڑا شجاع انسان ہے نا, وہ آگے بڑھ کر ایک دفعہ حسین کی لگام فرس پر ہاتھ ڈال دیتا ہے, لگام فرس پر ہاتھ ڈال دیتا ہے. عزاداروں اب جو علی کے بیٹے نے یہ منظر دیکھا نا, ایک جملہ کہہ دیا تھا قلت کا امت ماتوری, اے ہو تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے, تمہاری لگام فرس پر ہاتھ ڈالتا ہے. اللہ اکبر. یہ جملہ سنا تو خود کانپنے لگا اور سر جھکا کر کہنے لگا کہ حسین آپ نے تو میری ماں کا نام لے دیا, لیکن میں آپ کی ماں کا نام کیسے لے سکتا ہوں.
حسین سمجھ گئے کہ اس کے دل میں فاطمہ کی محبت ہے، میری ماں کی محبت ہے. وقت گزرتا چلا گیا، وقت گزرتا چلا گیا. 9 محرم آ گئی، 9 محرم آ گئی. 9 محرم کی شام ہے. ایک دفعہ حر ٹہل رہا، پریشان ہے، پریشان. اس کا بھائی آگے بڑھتا ہے اور سب آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ بھائی ہو کیا بات ہے، بڑے پریشان لگ رہے. کہا کہ پریشان کیوں نہ ہو، کیا تم الدش کی صدائیں نہیں سن رہے؟ یہاں ہمارے گھوڑے پانی پی رہے ہیں، حسین کے بچے پیاسے ہیں. حسین کے اوپر 7 حملے ہوئے، اور پریشان ہے. ایک دفعہ حسین کی صدائے استغاثہ بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنا. حسین نے کربلا میں 7 دفعہ صدائے استغاثہ بلند کی. یہ پہلی صدائے استغاثہ ہے. اور کانپنے لگا، دوڑا عمر سعد کے پاس آیا. عمر سعد کیا یہ جنگ ٹل نہیں سکتی؟ کیا یہ جنگ رک نہیں سکتی؟ کہا نہیں. کیا واقعی تو علی کے بیٹے کے ساتھ جنگ لڑے گا، محمد کے بیٹے کے ساتھ جنگ لڑے گا؟ کہا ہاں جنگ لڑوں گا. ہاتھ بھی کٹیں گے، سر بھی کٹیں گے، سروں کی بارش ہوگی. اللہ اکبر. بس انہوں نے یہ سننا تھا. واپس پلٹا، بیٹے کے پاس آیا، بیٹے کے کان میں کہا کہ میرے عزیز بیٹے، میں جنت کی طرف جا رہا ہوں، مجھے جہنم پسند نہیں ہے، میں حسین کی طرف جا رہا ہوں، کیا تم میرے ساتھ چلے گا؟ عزاداروں بیٹا تو بڑی دیر سے منتظر تھا کہ جب جہنم سے آزادی ملے گی. عزاداروں بیٹے کو لے کر چل رہا ہے. غلام کو لیا، بھائی کو لیا، بیٹے کو لیا. اب تاریخ بشریت کا چھوٹا سا قافلہ ہے لیکن عظیم ترین قافلہ ہے. اللہ اکبر. حسین کی طرف یہ قافلہ جا رہا ہے. اللہ اکبر. کس حال میں جا رہا ہے؟ ایک دفعہ حر نے کہا بیٹا میرے ہاتھ پر سے پشت باندھ دینا. یہی وہ ہاتھ ہے جن ہاتھوں نے نجام پرست کا ہاتھ رکھا. میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دینا. یہی وہ آنکھیں ہیں نا کہ جنہوں نے حسین کو تیز نظروں سے دیکھا تھا. ادرکوا اللہ. عزاداروں امامہ اتار دیا، زرہ الٹ لی، تلوار نیام سے نکال دی. بس اب حسین کی طرف جب آگے بڑھے ہیں نا، ایک دفعہ حسین نے ابوالفضل العباس سے کہا ابوالفضل العباس ہمارا مہمان آ رہا ہے، ہمارا مہمان آ رہا ہے، جاؤ اس کا استقبال کرو. عزاداروں ابوالفضل العباس نے حر کا استقبال کیا اور دوڑا آیا، حسین کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا. ایک جملہ کا حدی من توبہ، حسین کا میری توبہ قبول ہو جائے گی. اجرکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزاداروں حسین نے گلے سے لگایا، کہا حر جا، میں نے بھی تجھے معاف کیا، میری ماں فاطمہ نے بھی تجھے معاف کیا. اجرکم اللہ. عزاداروں بس ایک دفعہ حر کہتا ہے مولا سب سے پہلے میں نے آپ کا راستہ روکا تھا نا، سب سے پہلے میں نے آپ کا راستہ روکا تھا. اب سب سے پہلے میں آپ کو
کسی بوڑھے